الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی پاکیزگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حامی مددگار نہیں، وہ سب کا مددگار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، سارے عیوب سے رب العالمین پاک ہے اور ایسی ہی پاک ذات ساری عبادتوں کی اصل مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سے حمد و ثنا کے بعد انگنت و لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے موجودہ حالات پر ایک حساس موضوع لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوں، اور یہ موجودہ زمانے میں سلگتے موضوعات میں سے ایک ہے، اور وہ وقف سے متعلق ہے۔ وقف بل کی جو چرچا آج سوشل میڈیا پر اور بالخصوص ہمارے ملک عزیز میں ہو رہی ہے، اس سے متعلق بہت سارے مسلمان بھائیوں میں صحیح واقفیت نہیں ہے کہ وقف کس کو کہتے ہیں
وقف کے فوائد کیا ہیں اور وقف کیوں کیا جاتا ہے اور وقف سے متعلق ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم مسلمان جانتے نہیں ہیں، اور بغیر جانے ہی احتجاجات کے لیے نکل رہے ہیں، ریلی وغیرہ کر رہے ہیں، اور اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے، اس بات پر ہم مختصر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ وقف ایک عبادت ہے جس سے واقف یعنی اپنی کوئی پراپرٹی اللہ کے حوالے کرنے والے کو کہا جاتا ہے، تو وقف کے ذریعے واقف اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ، بالخصوص زمین کا حصہ ہے یا پھر کوئی اور حصہ ہے، کوئی چیز کی شکل میں ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں اس کو دے دیتا ہے، تو یہی وقف ہے۔ وقف کا اصل معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کا معنی و مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں کھڑا کر دیا جائے، روک دیا جائے، اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، تو یہ اس کا معنی و مطلب ہے۔ اور یہ بات بنیادی طور پر ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ ایک مرتبہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں لگا دی جائے گی تو پھر وہ چیز دوبارہ لینا نہیں چاہیے، وہ وقف ہو گئی، اور جس نے وقف کیا ہے وہ چیز اس کی بھی نہیں رہے گی اور اس کے وارثین کی بھی نہیں رہے گی، اور اس کے خاندان قبیلے سے کوئی آدمی اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ وقف کا مطلب یہ ہے۔ اور وقف سے متعلق بنیادی باتیں ہمیں کچھ جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وقف کا اصل مسئلہ کب سے شروع ہے، وقف کی تاریخ کیا ہے، وقف کی ابتدا کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے وقف کا فائدہ کیا ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں ہم لگا رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا، کیونکہ نقصان کے لیے تھوڑی انسان اللہ کے راہ میں کوئی چیز دیتا ہے۔ اللہ کے راہ میں کوئی چیز لگاتا ہے تو اس سے فائدہ ہی مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اسی مقصد کے لیے اپنی زمین کا کوئی حصہ یا مال کا کوئی حصہ، کوئی چیز اللہ کے راستے میں لگایا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا کرے۔ تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز اللہ کے راہ میں وقف کی جاتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اس وقف کی ہوئی چیز سے متعلق وقف کرنے والے کو مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب تک لوگ اس کے وقف کردہ چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، یعنی ثواب جاریہ۔ یہ ایک بڑا فائدہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کوئی کام کیا، کوئی چیز اللہ کے راہ میں لگائی، پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کے اللہ کے راہ میں لگائی جانے والی چیز سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم، دونوں اگر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تب بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وقف کی وجہ سے مدارس، مساجد، قبرستان، مسافر خانے، اس طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ بہت سارے مدارس وقف کی بنیاد پر چلتے ہیں، بہت ساری مساجد کا تعلق وقف کی زمینوں سے ہے، اور وقف کی زمینیں مسجدوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور قبرستان کی زمینیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ دیکھیے، اگر وقف کرنا مسلمان چھوڑ دیں تو یہ چیزیں وجود میں آنا مشکل ہے۔ ایک مالدار آدمی اپنی مال پر، اپنی حیثیت پر مدرسہ اگر چلاتا ہے تو وہ کب تک چلائے گا؟ جب تک وہ زندہ ہے چلا سکتا ہے، اس کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کی طرح نیک بخت ہو۔ بعض اولاد تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی کے لیے ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں، تو مدارس اس طرح محفوظ نہیں ہو سکتے۔
اور اسی طرح مساجد اس طرح محفوظ نہیں ہو سکتے. مدارس، مساجد، قبرستان اور اس طرح کے دیگر چیزیں جس سے عام مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا تعلق وقف سے اگر جڑا ہوا ہے تو وہ ایک لمبی مدت تک خدمت کے لیے استعمال کیے جانے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا. یعنی وہ ایک مسلسل خدمت جاری رہتی ہے. اور اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ غریب ہوں کہ امیر، یتیم ہوں کہ غیر یتیم، مستحق ہوں کہ غیر مستحق، سارے لوگ وقف کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر وقف کرنے والا یہ کہہ کر وقف کرے کہ یہ زمین یا یہ گھر مسافروں کے لیے میں نے اللہ کے راہ میں وقف کیا، تو اب مسافر میں امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، دونوں مسافر خانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کسی نے یہ کہا کہ یہ زمین میں قبرستان کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے قبرستان بنایا جائے گا، تو اب قبرستان میں امیر کو بھی دفنایا جائے گا، غریب کو بھی دفنایا جائے گا، تو دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں غریب، امیر، یتیم، غیر یتیم، محتاج اور غیر محتاج، مستحق غیر مستحق کی کوئی بات یہاں نظر نہیں آتی، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میرے بھائیو، وقف کی دو قسمیں ہیں، یہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے. وقف کی دو قسمیں ہیں. ان دو قسموں کو جانے بغیر بہت سارے مسلمان بھائی وقف سے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ وقف کی جائیداد سے، وقف کی پراپرٹیز سے، وقف جو مال ہے اس سے ایک غریب مسلمان کا کیا بھلا ہوا، ہمارا کیا بھلا ہوا، ہمیں کیا فائدہ پہنچا. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں. وقف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وقف خاص اور ایک وقف عام. وقف خاص کس کو کہتے ہیں کہ وقف کرنے والا آدمی یہ شرط لگائے کہ میں یہ جو زمین وقف کر رہا ہوں یہ میرے خاندان والوں کے لیے وقف ہے، یا پھر میرے گھر والوں کے لیے وقف ہے، یا پھر کہے کہ فلاں آدمی ہے اس کے اور اس کے خاندان قبیلے کے لیے یہ جگہ میں وقف کر رہا ہوں. یعنی اس میں اس نے کسی کا نام مختص کر دیا، فکس کر دیا، تو پھر یہ وقف خاص ہے. یہ زمین اسی خاندان قبیلے کے لوگ استعمال کریں گے، دوسروں کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوگی. اس کی مثال احادیث میں موجود ہے جو آگے آنے والی ہے. اور ایک قسم ہے وقف عام. عام کا مطلب ہوتا ہے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مسلمان ہوں کہ غیر مسلم. خاص کر کے مسلمانوں کا اس پر زیادہ حق ہوتا ہے کیونکہ مسلمان نے وقف کیا ہے. تو مسلمان غیر مسلم، محتاج اور غیر محتاج، اور اسی طرح یتیم غیر یتیم، مستحق غیر مستحق، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ یہ جو زمین ہے میں نے اللہ کے راہ میں وقف کر دیا. کسی خاندان کے لیے، کسی خاص آدمی کے لیے یا کسی فلاں کے لیے اس نے نام نہیں لیا ہے، اللہ کے راہ میں اس نے وقف کر دیا، تو اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ دو قسمیں ہیں. ان دو قسموں کی بنیاد پر وقف کی تقسیم ہوتی ہے کہ یہ وقف خاص ہے یا وقف عام ہے. اگر وقف خاص ہے تو پھر وہ خاص لوگوں کے لیے استعمال ہوگا. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 پر 2 پڑھی ہے، جو چوتھے پارے کی سب سے پہلی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں اس وقت تک تم خیر، بھلائی، نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ کے راہ میں نہ لگاؤ. یعنی اللہ کے راہ میں کوئی چیز لگا رہے ہیں تو ہمارے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، سب سے محبوب ترین جو چیز ہے، جس چیز سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ چیز اللہ کے راہ میں اگر لگائی جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا اور افضل صدقہ مانا گیا ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی اور اس پر میں نے جب غور و فکر کیا، غور و خوض کیا، مجھے معلوم ہوا کہ میرے نزدیک ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ باغ مسجد نبوی سے قریب ہے، اور اس باغ کی کھجوریں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور یہ زمین کے اعتبار سے بھی، اہمیت کے اعتبار سے بھی
یہ باغ مدینے کے سب سے اچھے باغوں میں سے ہے، سب سے اچھی ویلیو والا باغ ہے، اور یہ باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میری جتنی جائیداد ہے، میرا جتنا مال ہے، جتنی پراپرٹی ہے، سارے میں یہ باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اس باغ سے متعلق میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اللہ کے راہ میں وقف کرو، اور اس میں بھی تمہارے رشتہ دار زیادہ مستحق ہیں۔ تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے کو سننے کے بعد وہ سارا کا سارا باغ اللہ کے راہ میں انہوں نے وقف کیا، اور یہ وقف خاص تھا، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ جیسے میں نے اوپر بتایا وقف کی دو قسمیں ہیں، تو پہلی قسم وقف خاص رشتہ دار، خاندان، قبیلے یا فلاں آدمی کا نام لے کر وقف کیا جائے گا، تو یہ اس حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قیمتی باغ، اتنا جامع اور بہترین باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وقف کا سلسلہ زمانے نبوت سے ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں سب سے پسندیدہ چیز جو خرچ کی جائے گی، اس کی نیکی بھی بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں حافظ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بیان کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا جو مال غنیمت ہے اس میں سے مجھے کچھ حصہ ملا، تو اس حصے میں ایک زمین آئی، اور وہ زمین مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ زمین اہمیت کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے، بڑی اچھی زمین ہے، اور اس زمین کو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ زمین کو باقی رکھو، اور اس کا جو پھل نکلے گا اس کو کیا ہے اللہ کے راہ میں وقف کر دو۔ زمین باقی رکھی گئی، اس سے جو کاشتکاری ہوئی، اس سے جو فصل نکلی، جو پھل نکلا، اس کو اللہ کے راہ میں انہوں نے وقف کر دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے۔ تو یہ وقف عام ہے، جو وقف کی دوسری قسم ہے وقف عام، اس میں سارے مسلمان اس پھل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو دلیلیں وقف خاص اور وقف عام پر دلالت کرتی ہیں۔ تو وقف کی قسمیں ہونے کے بعد ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وقف کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 پر 2 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے راہ میں پسندیدہ چیز کو وقف کرنے سے انسان کو مکمل نیکی، خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقف سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ آئیے کچھ احادیث کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ احادیث میں وقف سے متعلق بے شمار متعدد روایتیں موجود ہیں، سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جو کہ صحیح ترین روایت ہے۔ سعد بن عبادہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میری خواہش ہے کہ ماں کی جانب سے میں کوئی صدقہ کروں، تو اچھا صدقہ بتائیے جو میں میری ماں کی جانب سے وہ صدقہ کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے، لوگوں کو پانی پلایا کرو۔ چنانچہ یہ بات سننے کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوایا، پانی کا کنواں، اور اس کنویں کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیا۔ تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے ہی وقف کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک بڑا مشہور کنواں تھا جس کا پانی بڑا عمدہ، میٹھا پانی، صاف و شفاف پانی، اور اس کنویں کی اتنی اہمیت تھی کہ اس کنویں سے کوئی پانی پینا چاہتا تو خرید کر پینا پڑتا تھا۔ اس کنویں کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، اور اطراف و اکناف میں بعض مسلمان ہوا کرتے تھے جن کو پانی تک میسر نہیں، عام پانی میسر نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہ کنواں تھا جو میٹھا پانی تھا، عمدہ قسم کا پانی تھا، صاف و شفاف پانی تھا، اور پورے مدینے میں اس پانی کے کنویں کی تعریف ہوا کرتی تھی جس کو بئر روما کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہیں معلوم تھی، انہوں نے اپنا مال لگا کر
وہ میٹھے پانی کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اتنی عمدہ چیز عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ کوئی چیز لے کر اللہ کے راہ میں وقف کرنے کا سلسلہ ابتدائی اسلام سے ہے۔ اور ان احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام انسانیت سکھاتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا سکھاتا ہے۔ اب اسلام کے خلاف جو کچھ بیکار کی باتیں کی جا رہی ہیں ساری بے بنیاد ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ اسلام کی تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ صحابہ و صحابیات کے واقعات، بالخصوص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی تربیت کی ہے، یہ واقعات جب پڑھیں گے تو پھر وہ آدمی شزدر رہ جائے گا، حیران و پریشان رہ جائے گا، کیونکہ اس نے آج تک سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف باتیں سنی تھی۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے کتابیں دیکھیں، ہسٹری پڑھی، اپنی دماغ سے سمجھا تو اسے حقیقت معلوم ہوگی۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے، بڑے بڑے پروفیسرز نے، بڑے بڑے ڈاکٹرز نے اس طرح پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ کیوں؟ اسلام کی حقیقت تبھی معلوم ہوتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر اسلام کی حقیقت اتنی آسانی سے معلوم نہیں ہوتی جتنی آسانی سے آدمی عصبیت کا عینک اتار کر پیار و محبت کے ساتھ، بالکل نوٹل دماغ کے ساتھ اسلام کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرے گا، تو اس وقت اسے پوری تعلیمات معلوم ہوں گی۔ میرے بھائیوں، احادیث کے ذخیرے میں ایک اور حدیث ملتی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 240 پر 2 کے تحت نقل کیا ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث میں بالخصوص ان اعمال کا تذکرہ ہے جو اعمال ایک انسان کے مرنے کے بعد اس میت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اسے کون سے کام فائدہ پہنچائیں گے؟ ان میں سے مختلف روایتیں تو ہیں، اس روایت میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ علم جس نے اپنی زندگی میں ہی اس علم کو پھیلایا، نشر کیا، اس کو پھیلایا، اس کو کئی لوگوں کو سکھایا، تو وہ لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ فائدہ اس کو پہنچے گا، وہ ثواب اسے پہنچے گا۔ اور اسی حدیث میں آگے بیان کیا گیا کہ اگر اس کی جانب سے کوئی کنواں کھدوائے، پانی کا انتظام کروائے، یا اس کی جانب سے ایک چھوٹا درخت ہی لگائے، درخت کے نیچے عام لوگ بیٹھ کر درخت کے چھاؤں سے اس کی جو چھاؤنی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اس کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھائے، تو پھر اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا جس نے میت کی جانب سے وقف کیا ہو یا میت خود مرنے سے پہلے اس کو وقف کیا ہو۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے وقف کا تعلق اسلام سے جڑا ہوا ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور احادیث کے ذخیرے میں ایک اور بات ہے جو کہ میں نے ابھی بیان کی، مال غنیمت میں بعض صحابہ کو کوئی چیز آتی، بعض صحابہ کو کوئی چیز مال غنیمت میں نصیب ہوتی، دیکھتے کہ وہ چیز اگر عمدہ ہے، اچھی قسم کی ہے، تو سب سے پہلے صحابہ اس کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیا کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین صحابہ میں کسی کو ایسا نہیں جانتا جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راہ میں وقف نہ کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انصار و مہاجرین جتنے صحابہ کو میں جانتا ہوں، سارے صحابہ کی ایک عمدہ نیکی یہ تھی کہ وہ اپنے عمدہ مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے راہ میں اس کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت ہمیں چیخ چیخ کر یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں، وقف ایک عبادت ہے جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کو خوش کر سکتا ہے، اور اس کی خوشی اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے، اور وقف کے ذریعے انسان اپنے لیے جنت کما سکتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اب آئے دن سوشل میڈیا پر ہمارے ملک عزیز میں وقف سے متعلق کئی باتیں ہو رہی ہیں، کئی چرچے ہو رہے ہیں، یہ کوئی نیا تماشا نہیں ہے۔ وقف سے متعلق اس سے پہلے متعدد مرتبہ مختلف حالات میں مختلف ترمیم کی گئی، مختلف حالات کے اعتبار سے اس وقف کی بل میں ترمیم کی گئی، اور ابھی جو مسئلہ ہے یہ پچھلے جتنے مسائل پیش آئے تھے
ان میں سب سے خطرناک یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موجودہ حکومت ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتی ہے، کبھی ان کے تعلیمات کو لے کر، کبھی ان کے مدارس کو لے کر، کبھی ان کی مساجد کو لے کر، کبھی ان کی داڑھیوں کو لے کر، کبھی ٹوپی کو لے کر، کبھی لباس کو لے کر، کبھی مسلمان بہنوں کے برقعے کو لے کر، کبھی رب العالمین کا کلام قرآن مجید کو لے کر، اس طرح کے بدمعاشیاں اور اس طرح کی نازیبا حرکات موجودہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کا خمیازہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ایسے حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ایسا ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کیوں کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ایسا کر رہی ہے، ویسا کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں بیان کر دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں پر جو مصیبتیں، جو آزمائشیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ صرف اور صرف ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ تو چنانچہ اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہونا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، چنانچہ اللہ رب العالمین ہمیں بیدار کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے ماتحت کر دیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ یہ ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح یاب رہو گے، شرط ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ، صحیح معنوں میں سچے مومن بن جاؤ۔ ہم صحیح معنوں میں ایمان والے بننا پسند نہیں کر رہے ہیں، ہم سچے مومن بننا پسند نہیں کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی فتح، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہر مسئلے کا حل اسلام میں بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اسلاف کے سامنے یہ مسائل کچھ نہیں تھے، ہمارے اسلاف کے ساتھ کیسے کیسے مسائل پیش آئے آپ نہیں جانتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو 3 سال تک قید کیا گیا، 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا، اور یہاں پر مسلمانوں کے بچے جب رات میں بھوک کی وجہ سے بلکتے روتے تو ان کی آوازیں حرم مقدس تک پہنچتی تھی، اور وہاں پر موجود جو صاف دل لوگ تھے، رحم و کرم کرنے والے لوگ تھے، رات کی تاریکی میں کچھ چیز لا کر چوری چھپے ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کا بیان یہاں تک ملتا ہے کہ ان کو کھانے سے ترسایا تڑپایا گیا، اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ اس جنگل میں، اس گھاٹی میں کہیں پر چمڑے کا ٹکڑا مل جاتا تو اس کو لے کر وہ پانی میں بھگو کر اپنے دانتوں کے درمیان چبا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حالات ہمارے ایسے تھے کہ ہم اس وادی میں درخت کے پتے کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہماری قضاء حاجت ہوتی تھی۔ یہ حالات کیا آج ہمارے اوپر ہیں؟ یہ حالات آنے سے پہلے مسلمانوں، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ جو اللہ ہم سے ناراض ہے، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ابن ماجہ کی صحیح ترین روایت ہے جس میں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے حیائی، عریانیت، ننگا پن عام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لیتا ہے، اور پھر لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر ظالم حکمران اللہ مسلط کرے گا، اور وہ ایسا حکمران رہے گا جو تمہارے زمینوں کو غصب کر لے گا، تمہارے زمینوں پر قبضہ کرے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح ترین روایت ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹے ہم ہو سکتے ہیں، ہمارا عمل ہو سکتا ہے۔ اگر اصلاح چاہتے ہو، رالیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احتجاجات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے احتجاجات سے، آپ کے ریلی نکالنے سے دشمن کے سر کی جوں تک نہیں رینگتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بیکار کا مشغلہ ہے۔ اسلام میں جو تعلیمات بیان کی گئی اس پر عمل کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کامیابی رکھا ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے،
اور ہم ریلیوں میں جتنا جوش و خروش بتا رہے ہیں، جتنا جذبہ بتا رہے ہیں، جتنا ولولہ بتا رہے ہیں، اگر یہی جوش و خروش یقین مانیے اللہ کو راضی کرنے میں بتائیں گے تو یہ دشمن ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، جب آپ امیر المؤمنین بنے، خلیفہ بنے، آدھی دنیا سے زیادہ اسلام نے فتح کر چکا تھا، ایسے ایسے مومن گزرے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ گارنٹی بھی دے دی ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ تو کیا ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو ریالی میں نکلے، کتنے مسلمان ہیں جو پروٹیسٹ میں نکلے؟ کیا یہ لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے؟ شرم کی بات ہے۔ اسلام میں جو تعلیمات بیان کیے اس کو بازو رکھ دیے اور بیکار کے مشغلے میں پڑے ہوئے ہیں، بیکار کے کاموں میں لاکھوں روپیے لگا کر۔ بعض جگہوں پر تو عورتوں کو بھی لے جایا گیا، بچوں کو بھی لے جایا گیا۔ اگر کچھ حادثات ہوتے تو اس کے ذمہ دار کون ہوتے؟ میرے بھائیوں، اسلام اور مسلمانوں پر جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا، اللہ والوں نے اپنے گھٹنے اللہ کے سامنے ٹیک دیے، اور یہی حل ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، وقف سے متعلق کتنی مرتبہ اس کے بل میں ترمیم کی گئی، یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ انگریزوں کا جب زمانہ تھا، اصل مسئلہ دیکھیے ہندوستان میں یہ کیوں پیش آیا، مختصر میں بیان کر دوں کہ ہندوستان کی تاریخ جب ہم پڑھ کر دیکھیں گے ملک عزیز کی، تو ہمارے بعض مسلم حکمرانوں نے تقریباً 1000 سال ہمارے ملک پر حکومت کی، اور جب یہ حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے بہت سارے مسجدیں بنائے، بہت سارے مزارات بنائے، درگاہ بنائے، اور ان سے متعلق بہت ساری زمینیں وقف کر دیے تاکہ آنے والی نسلوں میں اس کو چلانے کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ وقف کی ہوئی زمینیں ان کے لیے استعمال ہوتی تھی، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، درگاہ، مزار، آستانے کے لیے۔ اس طرح ان حکمرانوں نے وقف کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد ایک زمانہ آیا انگریزوں کا زمانہ، اور یہ ہمارے ملک کی آزادی سے پہلے کا زمانہ ہے۔ انگریزوں نے وقف کی گئی زمینوں میں بہت سارے زمینیں اپنے قبضے میں کر لی، یعنی ہڑپنا شروع کر دیے۔ تو اس وقت 1923 عیسوی میں ایک ایکٹ بنایا گیا، سب سے پہلے وقف کا ایکٹ، اور اس میں بہت سارے مسائل سامنے رکھے گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہیں ہوا، مسلمانوں کے حق میں کوئی انصاف والا فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جیسے تیسے جہاد ہوا، پھر اس کے بعد آواز اٹھی، انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیا گیا، ملک آزاد ہوا، تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وقف کے بل میں ترمیم کی کوشش کی گئی، اور یہ جب ہوا یہ دوسری مرتبہ 1950 پر 4 کی بات ہے۔ 1950 پر 4 میں بھی یہ کوشش کی گئی، اور مختلف مواقع پر وقف کے ساتھ مختلف قسم کے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی، اور مسلمانوں کے حق میں کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تیسری مرتبہ 1980 پر 4 میں یہ مسئلہ چھیڑا گیا۔ 1980 پر 4 میں وقف کو لے کر لوگوں نے بہت سارے احتجاجات کیے، بہت سارے ریلیز نکالے، اور بہت سارے مسائل اس وقت بھی پیش آئے، لیکن وہ تب جا کر کچھ مسئلہ مسلمانوں کے حق میں نظر آنے لگا، لیکن پھر بھی امید کے کرنیں بے نور ہی نظر آ رہی تھی، یعنی کوئی اچھی خاص امید مسلمانوں کے ساتھ وقف کی زمینوں کو لے کر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھا گیا کہ 1990 پر 5 میں، پھر 2010 میں، پھر 2013 میں یہ مسائل چھیڑے گئے، اور پھر اس کے بعد 2020 پر 4 میں موجودہ حکومت نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے، اور 2020 پر 4 میں جب چھیڑا تو 2020 پر 5 یعنی ابھی اسی سال اس بل میں کچھ ترمیم لائی گئی اور کچھ مسائل پیش کیے گئے۔ وہ یہ کہ اب وقف کی جو زمینیں ہیں اس میں صرف مسلمان نہیں رہیں گے، بلکہ غیر مسلمانوں کو بھی اس میں مداخلت دی جائے گی، یعنی غیر مسلموں کو بھی اس میں ذمہ دار بنایا جائے گا۔ ایک واضح مثال کے ساتھ سمجھیں، یہ مسجد ہماری رہے گی، لیکن اس میں بٹن ڈالنا ہو، اے سی ڈالنا ہو، پنکھا چلانا ہو تو ان کی اجازت سے چلائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، یہی اصل مسئلہ ہے۔ زمین ہماری، مسجد ہماری، گھر ہمارا، چیز ہماری، لیکن حکمرانی کن کی رہے گی؟ ان کی رہے گی۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک اور بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو لے کر اصل جو بنیاد ہے وہ یہ کہ بے بنیاد جو کچھ مدارس ہیں
ان مدارس کا خاتمہ کیا جائے، مساجد کے نیچے مورتیوں کو تلاش کیا جائے، مساجد ڈھا دی جائے، منہدم کر دی جائے۔ اس طرح کی چیزیں آج ہمارے ملک عزیز میں ہو رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وقف ایکٹ کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھنے کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض مسلمان بھائی اس بات کو لے کر ناراض ہیں کہ وقف بورڈ ہمیں کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یعنی ہمیں ذاتی کوئی فائدہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، وقف کی زمین سے کسی کا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں، وقف کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی پراپرٹی ہوتی ہیں، اور اللہ کی پراپرٹی میں سے کوئی آدمی ذاتی پرسنل فائدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے سامنے اب بھی موجودہ حالات میں بھی دو قسم کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اپنے گھر کے چور ہیں اور دوسرے باہر کے چور ہیں۔ اب دونوں مل کر، پہلے ہوتا یہ تھا کہ گھر کے لوگ مل کر وقف کی زمینوں کو ہڑپ کر رہے تھے، اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا ہم بھی تمہارے ساتھ تھوڑا کھا لیں گے، دونوں مل کر ہڑپ کریں گے، دونوں مل کر وقف کی زمینوں کو ہضم کریں گے۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ تو غیر ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ یہاں اپنوں کی شکایت سناتے ہوئے خون کے آنسو دل روتا ہے۔ یہاں ہمارے اپنی ہیں، حاجی صاحب ہیں جو وقف بورڈ کے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ذمہ دار ہیں، اور فلاں ہیں فلاں ہیں، فلاں کوئی چشتیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے، سہروردیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے، اپنے آپ کو سید کہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اپنے آپ کا دعویٰ کرنے والے، ایسے لوگ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ وقف کی زمینوں پر اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے راہ میں ہی خرچ کیا جائے گا۔ لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے بچوں کو باہر کنٹریز میں پڑھا رہے ہیں، اپنے لیے بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، اور اپنے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے ہیں، بڑی بڑی سواریوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سب سے پہلے وقت کا تحفظ چاہتے ہیں، امانت دار لوگوں کو ذمہ دار بنائیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا مسلمان کبھی اس طرح کے ریلی احتجاجات کیے کہ یہ آدمی ہمارے قوم کا چور ہے، اس کو وقف بورڈ کا چیئرمین نہ بنایا جائے، وقف بورڈ کا فلاں ذمہ دار نہ بنایا جائے؟ کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ چور کو چوری کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں کیلیاں تھما دیے، اور یہاں دشمن کے سامنے روتے بیٹھے ہیں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کی شان و شوکت کی بات ہے؟ تو اصل ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وقف کے اوقاف کے زمینوں کی حفاظت کریں۔ ایک سروے کے مطابق ہندوستان کے اندر یہ 9,40,000 ایکڑ سے زیادہ یہ زمین ہے۔ اتنی بڑی پراپرٹی، ریلوے کے بعد، ملٹری فورس کے بعد سب سے بڑی پراپرٹی اگر کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس، اور وہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ اور وقف کی پراپرٹی سے کیا مسلمانوں میں غربت دور نہیں کی جا سکتی؟ مساجد کو اچھا بنایا نہیں جا سکتا؟ کتنے بہترین مدارس بنائے نہیں جا سکتے؟ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے میڈیکل کالجز بنائے جا سکتے ہیں، انجینئرنگ کالجز بنائے جا سکتے ہیں، اور ہمارے ملک کے لیے ہمارا یہ نوجوان طبقہ ایسے کالج یونیورسٹی میں پڑھ کر ہمارے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے۔ یہ فکر ہمیں نہیں ہے۔ لوٹ کر کھانے والا برابر کھا رہا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کبھی ہم نے ان کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھایا۔ اب آواز اٹھاتے ہیں تو کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف۔ حکومت تو دوسرے نمبر کی چور ہے، پہلے نمبر کے چور ہمارے گھر کے لوگ ہیں۔ اس سے اوقاف کو بچائیں، ایسے چوروں سے، ایسے اچکوں سے اوقاف کو بچائیں۔ یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرکیف اوقاف یہ اللہ رب العالمین کے حوالے کی گئی پراپرٹی ہیں، اور اس میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہے میرے بھائیوں، ایک ہی کام، یاد رکھیں، ایک ہی کام، اللہ کو راضی کر لیں۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ ہم کتنے بھی مسائلوں سے لڑیں، کس کے سامنے جا کر اپنی جوتیاں رگڑیں، اس کی جوتیاں اپنے بغل میں رکھیں، کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ کو راضی کر لیں، فجر کی پابندی کریں، دعائیں کریں، مسلم حکومت کے لیے، مسلمان قوم کے لیے دعائیں کریں۔ جو حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں ان حالات کے حق میں دعائیں کریں۔ جو فیصلے ہمارے حق میں شر ثابت ہو رہے ہیں، برا ثابت ہو رہے ہیں، ان فیصلوں سے اجتناب کی، بھلائی کی اللہ سے دعا کریں۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم بیکار کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کام ہمیں فائدہ کم پہنچائیں گے، نقصان زیادہ پہنچائیں گے۔
لیکن جو کام اسلام میں بتائے گئے ہیں ان کاموں پر عمل کریں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، اللہ زمینوں کی حفاظت فرمائے، مسلم حکمرانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، توحید اہل توحید کی حفاظت فرمائے، توحید کے زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، قبرستانوں کی، اس طرح کی اور چیزوں کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ شر والے فیصلے ہمارے حق میں ہو رہے ہیں اللہ ان فیصلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے حق میں خیر و بھلائی والے فیصلے فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اللہ ہمارے ملک عزیز کے حالات کو امن و سلامتی والے بنائے، اللہ ہمیں اختلافات سے، انتشارات سے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ دور رکھے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کا مستقبل روشن بنائے، اللہ ہمیں دین کے داعی بنائے، خادم بنائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اہل حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، صحابہ و صحابیات پر اللہ اپنی رحمتیں سلامتیں نچھاور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں ان کے حق میں بہتر خیر و بھلائی کا باعث بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا کے اندر جو کچھ مسائل مشکلات سے ہم جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اللہ ان سے نجات عطا فرمائے، جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمارے بہن بیٹیوں کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، مظلوموں کی اللہ غیبی مدد فرمائے، اللہ وہاں کے نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سارے عالم اسلام میں امن و سلامتی قائم فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔